السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع 7 کا عدد ہے۔ جہاں تک اس کی خصوصیت کا سوال ہے تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، بلکہ اس کا علم توقیفی ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت پر موقوف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہی کا عدد بیان فرمایا اور سننے والوں نے اس کو نقل کیا۔ نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خصوصیت کی وجہ بیان فرمائی اور نہ ہی سننے والوں میں سے کسی نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عدد 7 ہماری توجہ کہاں کہاں اپنی طرف کھینچتا ہے اور 7 کے عدد میں کیا راز ہیں اور اس میں خالق کائنات کی کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ حافظ ابن قیم جوزی 7 کے عدد کی حکمت بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ رہ گئی 7 کے عدد کی بات تو اس کو حساب اور شریعت دونوں میں ہی خاص مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں پیدا کی، ہفتے کے 7 دن مقرر فرمائے، انسان کی اپنی تخلیق 7 مرحلوں میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا طواف اپنے بندوں کے ذمہ 7 چکروں سے شروع کیا۔ سعی، صفا اور مروہ کے چکر بھی 7 مرتبہ شروع کیے۔ 7 برس کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلانے کا حکم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ پاک میری مدد فرما ایسے 7 سے جیسے 7 حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ پھر جب وہ بادشاہ مصر کی قید میں رہے تو قید کی یہ مدت بھی 7 برس کی تھی۔ اللہ کی طرف سے صدقہ کا ثواب جو صدقہ دینے والوں کو ملے گا اسے 7 بالیوں سے جو ایک دانہ سے اگتی ہیں جس میں 100 دانے ہوں تشبیہ دی گئی ہے۔ اور وہ خواب جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، یعنی 7 فربا گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہری اور دوسری 7 سوکھی۔ جن سالوں میں کاشت نہایت عمدہ ہوئی وہ 7 سال تھے اور قحط کے سال بھی 7 ہی تھے۔ خصوصیت سے ایام بحران میں بقرات کا مقولہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز 7 اجزاء پر مشتمل ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے دنیا کے ایام کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ 7 کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ 7 دن میں ہی زمین و آسمان اور انسان کو بنایا، پھر انسان کو 7 چیزوں سے بنایا۔ ہمارا رزق 7 چیزوں سے پیدا کیا، ہمارے اوپر 7 آسمان بنائے اور نیچے 7 زمینیں بنائیں، سمندر بھی 7 ہی بنائے۔ سورہ فاتحہ کی بار بار تلاوت کی جانے والی آیات بھی 7 نازل فرمائیں۔ قرآن کریم میں 7 قسم کے نسبی رشتوں سے نکاح ممنوع و حرام ٹھہرایا۔ قرآن کریم میں وراثت کو 7 قسم کے ورثہ کے لیے بیان فرمایا۔ ہم سجدہ بھی 7 اعضاء پر کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کعبہ کے 7 پھیرے لگائے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر لگائے اور جمرات کی رمی بھی 7 کنکریوں سے فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جنت میں علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں فرمایا، مجھ پر 7 مشکوں سربستہ کا پانی ڈالو۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے گھر تشریف لائے تو آپ کے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، مجھ پر ایسے 7 مشکیزوں کا پانی بہاؤ کہ جن کے بندھن نہ کھولے گئے ہوں۔ 7 کے عدد میں حکمت اور راز یہ ہے کہ اس کو زہر اور جادو کے ضرر کو دور کرنے میں خاص تاثیر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی صبح سویرے 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اسے اس دن زہر اور جادو سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی تعداد 7 تھی، 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ قرآن کریم کی جن صورتوں میں سبح، یسبح، سبح اسمہ آیا ہے وہ صورتیں بھی 7 ہی ہیں۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں وہ بھی 7 ہی ہیں۔ قرآن کریم کی منزلیں بھی 7 ہیں۔ جہنم کے طبقات بھی 7 ہیں۔ اللہ پاک ابلیس کے پیروکاروں کو 7 گروہوں میں تقسیم فرمائے گا اور ہر گروہ جہنم کے ایک طبقہ میں رہے گا۔ آنکھ کے 7 پردے بنائے، پھر جسم کے اعضائے رئیسہ بھی 7 ہی تخلیق کیے۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا کھانے کو ملا وہ گندم تھا، جس کے 7 دانے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائے جنتوں کے طبقات کی تعداد بھی 7 ہے اور جنت اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آیا ہے جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں۔ سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے۔ یہ اصحاب کہف بھی شمار میں 7 ہی ہیں۔ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں جو صفیں قائم ہوئیں وہ بھی 7 تھیں۔ اسی طرح قوم عاد پر اللہ کی طرف سے آندھی کا عذاب 7 رات اور 8 دن کا تھا۔ عربی میں خطاطی لکھنے کے لیے 7 رسم الخط ایجاد ہوئیں۔ قرآن پڑھنے کے طریقے بھی 7 لہجے میں بیان کیے گئے۔ بارش کے بعد آسمان پر جب قوس قزح کھلتی ہے تو اس کے رنگ بھی 7 ہی ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے عجائبات بھی 7 ہی ہیں۔
دنیا میں 7 ہی بر اعظم ہیں۔ دوران حج شیطان کو 7 دفعہ کنکریاں مارنے کا حکم ہے۔ قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے مقرر ہیں۔ شہادت کے 7 درجے ہیں۔ ماہرین کے مطابق گرگٹ بھی 7 رنگ بدلتا ہے۔ زمین کے اندر 7 قسم کی دھاتیں پائی جاتی ہیں۔ ماں کے پیٹ سے زمین کے پیٹ میں آنے تک کی منزلیں 7 ہیں۔ جس برتن میں کتا منہ ڈالے اسے بھی 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ 7 کے عدد میں ایسی خاصیت ہے جو دوسرے کسی عدد کو حاصل نہیں۔ اس عدد کی ساری خصوصیات مجتمع ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ 7 ہی کا عدد بہتر اور مناسب ہے۔ اس کی حکمت اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھجور کی تمام اقسام میں سے اجوا کو خصوصیت دینا اور پھر 7 کے عدد کے ساتھ مخصوص فرمانا یہ امور اسرار سے ہیں جن کی حکمت ہم تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان پر ایمان رکھنا واجب ہے اور یہی اعتقاد رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔